السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب آپ کی باری جگہ مزہ نہیں آ رہا۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناشتہ لگ چکا ہے جی، ابھی ناشتہ صرف ہی ہو رہا ہے، وہی سونیا کی بڑی بھابھی بڑے بھائی کے گھر میں، تو ابھی ناشتہ لگ چکا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، لال آٹے کے پراٹھے، سفید آٹے کے پراٹھے، ساگ، مکھن، اور یہ کل والی پالک کی وہ ریسیپی جو ہم نے بنائی تھی۔ بسم اللہ کرتے ہیں، چائے بھی آ رہی ہے تو ناشتہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو بھی روٹین ہوگی آپ بہن بھائیوں سے انشاءاللہ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہے، چلیے جی کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا جی، آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کا بھی ناغہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، میں یہاں پہنچا ہوں تو سونیا کو 2 بار جو ہے نا، ایک میرے آنے سے پہلے اور ایک کل جو ہے نا، پھر سونیا کو اٹیک ہی کہیں گے اسے، ایک پینک اٹیک کہہ لیں، کیا کہہ لیں، لیکن میں نے ڈاکٹر چینج کیا ہے نا۔ اب جن ڈاکٹر کے پاس میں لے کے گیا ہوں وہ بھی نیرو کے ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے ہسٹری وغیرہ پوچھی تو ساری میں نے رپورٹیں وغیرہ، سٹی سکین چیک کرایا۔ انہوں نے کہا یہ فالج کا تو سب نے یہاں پہ اگنور کر دیا تھا کہ فالج کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا رات کو دیکھا ہے تو ہسٹری وغیرہ پوچھی ہے مجھ سے، تو ایک غلطی ہم سے ہوئی نا، تو میں یہاں پہ یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کے گھر میں بھی کوئی ایسا مریض ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، تو سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے نا، اس کنڈیشن وہ جو دورہ پڑتا ہے نا، آپ اس کی ویڈیو بنا لیں کہ دورہ کس قسم کا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا مرگی کا معاملہ ڈاکٹر صاحب وہ کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر، یہیں پہ کراچی میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، بڑا ہاسپٹل ہے ڈیفینس کے پاس، تو وہاں ریفر کیا ہے۔ اب میں سونیا کو وہاں لے کے جاؤں گا۔ کل بھی میں سونیا کو جو ہے نا یوں ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوا تھا۔ میرے دن آج کل اسی طرح گزر رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو ہے نا میری وہ یہ کہ سونیا کا معاملہ ڈائیگنوز ہو کہ معاملہ کیا ہے، پھر میں یہاں سے وہاں لے کے جاؤں، ہمارے لیے زیادہ پریشانی نہ بنے، ڈائیگنوز ہو، اس کی میڈیسن ہمیں ملے کہ بھائی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب زیادہ معاملہ ڈاکٹر صاحب وہی بتا رہے ہیں۔ آج جو ہے میں نے صبح اپنے جو سونیا کے بڑے بھائی ہیں ان کے ذمہ لگایا، اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب سے پہلے، تو وہ جا کے اپائنٹمنٹ لے گا، تو دوپہر کے ٹائم پہ 2 بجے کے ٹائم وہ آ کے بیٹھتے ہیں، میں سونیا کو لے کے جاؤں گا، تو تھوڑا سا ویڈیو میرے پاس جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد کا ویڈیو پڑا ہوا ہے۔ ایک اور ٹیسٹ کا مجھے رات کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ ٹیسٹ ہوگا، جس طرح دل کی ای سی جی ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹیاں وغیرہ لگا کے، اسی طرح سر کی میرا خیال ہے وہ لگا کے جو دماغ کی لیریں ہوتی ہیں، جو کرنٹ سا ہوتا ہے، اس کو میرا خیال ہے وہ ایک اس کی شکل میں، پیپر کی شکل میں وہ لیروں کو وہ آگے کنورٹ کر دیتا ہے وہ ٹیسٹ جو ہے نا، پھر اس میں بھی تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے کہ بھائی مرگی کا کوئی معاملہ ہے، لیکن وہ حتمی رپورٹ نہیں ہوتی، اس کی بنا پر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سب سے جو بیسٹ وہ ہوتا ہے نا، وہ اس ٹائم پہ جو مریض کی کنڈیشن کیا ہے، آپ نے وہ ویڈیو بنا لی۔ یہ چیزیں تھی اپنی بہن بھائیوں سے شیئر کرنا، ویڈیو بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہا، اسی پریشانی میں، کومنٹس میں اپنے بہن بھائیوں کے دیکھ رہا ہوں، تو آپ لوگ سے میں یہ بھی اپیل کرتا ہوں آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس معاملے میں اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے معاملات میں اس نے اپنا فضل و کرم فرمایا، مجھے امید ہے وہ کریم ذات یہ اس معاملے میں بھی کرم فرمائے گی، اپنا فضل و کرم فرمائے گی۔ آپ بہن بھائیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ اس ٹائم تھوڑا سا میرے سے تعاون کریں۔ میں کومنٹ کے رپلائی بھی نہیں کر سک رہا، بلکہ ویڈیو ہی نہیں بنا سک رہا، تو یہ پریشانی جو ہے نا وقتی طور پر چل رہی ہے، تو اللہ پاک یہ معاملہ حل کرے، سونیا کا کوئی معاملہ بہتر ہو، اچھا سنبھال رہے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے،
وہاں آپ اپنی آزادی سے بیٹھ سکتے ہیں سارے معاملات. دوسرے ہیں وہ بیچاروں کا گھر اپنا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے, تو مجھے یہ چیز تھوڑا سا جو ہے نا پھر وہ لگنے لگ جاتی ہے. تو ابھی سونیا کو لے کے جائیں گے پھر, تو انشاءاللہ پہلے ہم نے وہاں جانا ہے جہاں ہم لوگ رہ رہے تھے, سونیا کی والدہ کی طرف بھی جانا ہے. تو اب اس معاملے میں وہ بھی پریشان ہوئی ہے, تو جو ہمارا معاملہ ہوا تھا اس کو تو ڈالتے ہیں مٹی. میں نے پہلے کہا تھا جب سونیا سے میرا معاملہ سارا ختم ہو گیا تو پھر سب سے ختم ہو گیا. تو وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ان کی طرف نہیں گئے ابھی تک ہم لوگ. تو وہیں سے پھر میں جو ہے نا دیکھتا ہوں اپائنٹمنٹ کا کیا ٹائم ہوتا ہے. ڈاکٹر کا مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی وہ اس ٹائم پہ شاید بیٹھتے ہیں, پھر بھی آپ پتہ کر لیجئے گا. ڈاکٹر کا بھی مجھے پتہ لگتا ہے, جو بھی معاملہ ہوگا میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. ٹیسٹ ہوئی, رپورٹ ہوئی, وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو ابھی میں ہم لوگ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں جی, تو پھر میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں آپ کو آگے کا ویڈیو. اچھا جی, یہ دیکھیں سونیا کی امی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں یہ دیکھیں کیسے زبردست پھول کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ میرے گھر میں بھی ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں, یہ کافی بڑے بڑے پھول ہیں. اتنے بڑے ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں, کتنے پیارے لگ رہے ہیں, وہ سامنے بھی کھلے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم لوگ آئے ہیں اپنی مامی کے گھر میں. جنت بیٹھی ہوئی ہے اپنی دوست کے ساتھ. جہاں کے لیے گرمیوں کے کپڑوں کی شاپنگ کر لی ہے. گرمیوں کی نہیں, سردیوں کی. ہاں سردیوں کی, وہ بھول گیا, سردیوں کے کپڑوں کی. لیکن یہ کپڑے لیے ہیں ایسی 2 اور لیے ہیں لیکن الگ کلر میں لیے ہیں. بابا گاؤں سے جنت کے لیے کپڑے لے کے آئے تھے سردیوں کے. شوز لے کے آئے تھے, وہ چھوٹے ہو گئے تھے, تو بابا نے بولا اس کو دے دو چھوٹی کو. تو جنت بولتی ہے نہیں وہ ہم لوگ واپس ہی کرائیں گے, بڑے لیں گے مما تھوڑی. کے سامنے بولتی ہے نہیں وہ واپسی کرائیں گے, وہ ادھر جا کے دکان والے کو دیں گے, بڑے لیں گے. تو ابھی ادھر بیٹھے ہیں. میرے لیے بھی حسن بھائی کو دیکھیں شوز ویسے مل گئے تھے, ادھر سے سسٹر لے کے آئی تھی. تو میرے لیے دیکھیں مما لے کے آئی ہے کل شوز. دیکھیں مستیاں کر رہی ہیں. پھر سلام کرو جان. آپ سلام کرو. تھوڑا شرما رہی ہے نا. یہ مستیاں کر رہی ہے. ہم لوگوں جب ہم نے نہیں تھے تب جب پہلے دن آئی تھی نا جی, وہ بالکل چپ چاپ ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا مسکرا رہی ہے, بس چپ چاپ کھڑی ہوئی ہے, پاس بھی نہیں آ رہی تھی. اسی نے پیچھے سے دکھا دیا, بولتے تمہارے بابے جاؤ نا اوپر جاؤ, تو جا ہی نہیں تھی ادھر تھی. یہ میرے کو اس کی شکایتیں بھی کر رہی تھی, بولتی ہے یہ مجھے مارتا رہتا تھا. اب اس سے جو آپ جن کو مارتے تھے, یہ کہتے نہیں یہ بڑا رامی ہے جی, آپ اس کو جانتی نہیں ہے. یہ 2 دن رکھتے, تیسرے دن بولتے چلو بھائی اپنے اپنے گھر جاؤ. ابھی اس نے دھاگا لنگر پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, لنگر سے کھیل رہا ہے سارا دن اس کے. اچھا جی, یہ وہ کمرہ جہاں ہم لوگ 1 مہینہ گزار کے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ گلی. ہم لوگ ابھی ادھر آئے ہیں, بچے بھی ساتھ ہیں. ابھی وہاں دوسرے ماں کرایدار لیتے ہیں. ہاں, وہ پھر ہم لوگ خالی ہم نے کیا تو وہاں کرایہ دار آ گئے. اچھا جی, ہم لوگ آئے ہیں وہیں پہ جہاں سونیا کی والدہ اور سونیا کی بہن رہتے ہیں, جہاں ہم لوگ پچھلے دنوں مہینہ گزار کے گئے ہیں. 2 دن سونیا کے بڑے بھائی کے گھر پہ تھے. یہاں پہ میں آیا ہوں جی, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی میرے معاملات کافی زیادہ خراب ہوئے. تو وہ یہیں سے جو ہے نا میں پھر چلا گیا تھا. وہ ویڈیو میں آپ سب کچھ جانتے ہیں جو معاملات ہوئے تھے. لیکن بات یہ ہے نا, سونیا کی بیماری پہ جب میں آ گیا تو سارے معاملات ختم کرنے تھے. تو سونیا کی بھی خواہش تھی کہ میں یہ معاملہ ختم کر کے جاؤں, کیونکہ اس کی والدہ ہے. تو ہمارے بھی بڑے ہیں, چلے میں نے جہاں اتنے معاملے ختم کیے, بڑوں کے ساتھ بھی زیادہ میں خفکی نہیں لگاتا ہوں. میں آیا ہوں تو انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی, اچھے طریقے سے ملے. یہ معاملہ اللہ پاک نے کیا ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلد سے جلد میں یہاں کے معاملات ختم کروں. تو ایک بار میں پھر کہوں گا کہ یہ معاملہ کچھ وہ نہیں ہے. باقی سونیا کی بیماری کا تھوڑا سا پریشانی ہے کہ یہ دوسری بار کیوں ہوا, اس بارے میں کل بھی گیا تھا, ایک رپورٹ ملنی تھی. وہ بھی کوئی وٹامن منرل اس طرح کی کوئی رپورٹ تھی, لیکن وہ زیادہ تھے. ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے تھے, ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن جو رپورٹ دیتا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ زیادہ ہیں, یہ زیادہ ہوں پھر بھی نقصان دیں, یہ دوسرے سیل وغیرہ کھاتے ہیں کچھ.
تو یہ ایک لمٹ میں ہونی چاہیے. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ آیا کہ ڈائیگنوز ہوا ہے, بیماری کیا ہے, کس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے دوبارہ. تو اسی معاملے میں ہم لوگ صبح نکلیں, یہاں پہنچیں. آپ کو پتہ ہے باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلتا, ٹائم کافی زیادہ گزر گیا. تو میں نے بولا چلے میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتا دوں جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے, جو جاننا چاہتے ہیں اس معاملے میں. تو شکر الحمدللہ, اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے. جو بھی معاملات ہماری زندگی میں ہوئے تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو کچھ معاملے میں نا کسی کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے تو ہی یہ معاملے حل ہوتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے, بولا جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے, مردہ اکڑ پن جو ہوتی ہے وہ مردے میں ہوتی ہے. تو جھکنے میں, سر جھکانے میں کوئی جو ہے نا آپ کی عزت پہ فرق نہیں آتا, اور اللہ پاک بلکہ آپ کی عزت اور جو ہے نا اس میں اضافہ کرتا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ہے سارے معاملات سیٹ ہو گئے. تو میری کوشش ہے کہ میں اب جلد سے جلد یہاں کے معاملے ختم کروں, کیونکہ پرائی زندگی میں نا آپ زیادہ اس پہ پریشانی نہیں ڈالیں تو اچھا ہے. جلد سے جلد اپنے گھر چلے جائیں. شہر کے معاملات ہیں, آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, لوگ اپنی زندگی کے معاملات چلاتے ہیں. تو مہمان پھر اگر لمبے ہو جائیں نا تو وقتی طور پر ان کے لیے بھی پریشانی بن جاتی ہے. تو کوشش کریں گے جلد سے جلد جائیں. تو میں بھی ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے یہاں پہ معدے کے اچھے ڈاکٹر ہیں, ان سے میں بھی جو ہے نا سونیا کی بڑی بہن ان سے دوائی لاتی رہی ہے, انہیں خاصا فرق پڑا ہے. تو میں بھی اس بار انشاءاللہ ضرور جاؤں گا, کیونکہ سردیوں کی لمبی راتوں میں نا وہاں اگر جب میری رات کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں نے بس میں آتے ہوئے, یقین مانیں یہ میرے بچے گواہ ہیں, جس مشکل سے میں بس میں آیا, مجھے ایسیڈیٹی اتنی زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ میرا بیٹھنا جو ہے نا مشکل ہو رہا تھا, طبیعت خراب ہو گئی تھی. لیکن شکر الحمدللہ بچے میرے پریشان ہو جاتے ہیں. گاؤں میں بھی اس لیے گاؤں میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں رات کو کنوینس کا معاملہ مشکل ہے. تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں گاؤں کے علاقے کافی ویران ہوتے ہیں, کتے وغیرہ رات کو ان کا راج ہوتا ہے. تو چلیں یہ آج کا ویڈیو تھا. اپنے بہن بھائیوں کو اپنی جو بھی معاملات ہوں گے شیئر کرتا رہوں گا, دعا کیجئے گا. تو میں آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا گو ہوں, اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو ہمیشہ 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 خوش رکھے. اللہ پاک صحت عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہم سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.